جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اپنے اصحاب کو، اپنے قریب بیٹھوں لوگوں کو یہ واقعہ سنایا کہ میں موجود تھا، ہم حضور کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، تو حضور اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ یہ ترمذی شریف میں ہے اور 2-4 اور کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن ترمذی کا حوالہ کافی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور باہر تشریف لائے، حضور آ کے نہ کہنے لگے میرے اصحاب ما اجلسکم، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تمہارے یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ Why are you sitting here? What is the purpose of your sitting? تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کس وجہ سے بیٹھے ہو؟ مختصر سے الفاظ میں کہوں تو تمہارا یہ جلسہ کس لیے ہے؟ کس لیے بیٹھے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم ان نذکر اللہ کا ذکر کریں، ونحمدہ، اور اس کی تعریف بیان کریں، علامہ آتا، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ کیا؟ اللہ نے ہمیں عطا کیا، اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ عطا کیا کیا؟ کہ اس نے ہم پر اپنی نوازشوں کی انتہا کر دی کہ اس نے ہمارے درمیان اپنا حبیب محمد عربی عطا فرما دیا۔ حضور یہ ہم پر جو رب نے احسان کیا، جو عطا کی کہ ہمیں آپ عطا فرما دی، ہم اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں، آپ کا تذکرہ کرنے۔ تو حضور نے اصحاب سے کہا کیا قسم دے سکتے ہو کہ یہی کر رہے تھے؟ قسم دے سکتے ہو کہ یہی کر رہے تھے؟ اب قسم، ایک بات سمجھیے گا، قسم ہم اپنے عام بات کریں تو ہم قسم کب مانگتے ہیں لوگوں سے؟ جب ہمیں اس کی بات پہ اعتبار نہ ہو، اگلے کی بات پہ اعتبار نہ ہو، اسی لیے کہتے ہیں نا قسم چو کہاں بھائی تو سچا بھائی۔ تو نعوذ باللہ، کیا حضور کو اپنے صحاب کی بات پہ اعتبار نہیں تھا؟ کیا حضور کو شک تھا صحاب کی بات پہ؟ حضور نے کیوں کہا میرے صحابہ قسم اٹھاؤ؟ اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھیے کہ جب آپ سے کوئی کہہ دے قسم چو کہاں بھائی، قسم اٹھا، مجھے قسم دے تو سچا ہے، تو آپ کو غصہ نہیں آتا؟ یار میری زبان پہ اعتبار نہیں ہے، مجھ سے کہا جا رہا ہے قسم اٹھا، مجھ سے کہا جا رہا ہے قسم اٹھا، کیا میری زبان پہ اعتبار نہیں ہے؟ اب 2 پہلو ہیں اس کے، پہلا پہلو اور دوسرا پہلو۔ پہلے دوسرے کی طرف دیکھیے، حضور کہتے ہیں صاحب قسم دے سکتے ہو؟ تو صاحب غصہ نہیں کرتے، کہا حضور آپ مانگتے ہیں تو سر دے سکتے ہیں، قسم کیا چیز ہے؟ آپ مانگے تو سر دے سکتے ہیں، قسم کیا چیز ہے؟ حضور خدا کی قسم اسی لیے بیٹھے تھے کہ آپ کا ذکر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، خدا کی قسم اسی لیے بیٹھے تھے۔ اب پہلے موضوع کی طرف آئیے۔ تو حضور نے کہا ہے صاحب میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تم پر شک تھا، مجھے تم پہ اعتبار نہیں تھا، میں نے قسم اس لیے لی کہ میں حجرے میں بیٹھا تھا، جبریل میرے پاس آئے، آ کے مجھ سے کہنے لگے حضور باہر جا کے دیکھیے نا آپ کے غلام ایسا کون سا عمل کر رہے ہیں۔ صاحب کیا کر رہے تھے؟ حضور کا ذکر کر رہے تھے۔ کہا جبریل آ کے کہتے ہیں جائیے نا باہر جا کے دیکھیے آپ کے صاحب ایسا کون سا عمل کر رہے ہیں، اللہ عرش معلیٰ سے فرش بری پر رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے، اللہ عرش معلیٰ سے رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ تو میں نے پختہ کرنے کے لیے کہ ایسا کون سا عمل ہے، ایسی کون سی بات ہے جو تم کر رہے ہو تو اللہ رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ تو اللہ کی قسم ہے اگر مسجد نبوی میں بیٹھے اصحاب حضور کا ذکر کریں تو اللہ رحمتوں کی برسات کا نزول کرے، ہم ادھر بیٹھ کے کریں تو ادھر بھی ویسا ہی نزول ہوگا۔ تو آپ عام مجلس میں نہیں بیٹھے، سرکار کے ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ اللہ کی طرف سے برسنے والی رحمتوں کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔